حسین احمد مدنی کی قربانی کا ثمرہ ہے جو یہ جمعیت زندہ ہے، جو یہ جمعیت زندہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی کا سارے جہاں میں چرچا ہے، خدمت کا وہ جذبہ ہے، خدمت کا وہ جذبہ ہے۔ مولانا ارشد مدنی کی قربانی کا ثمرہ ہے جو یہ جمعیت زندہ ہے، جو یہ جمعیت زندہ ہے۔ میرے بزرگوں کی محنت سے، میرے بزرگوں کی محنت سے ملک ہوا آزاد، جمعیت علماء زندہ۔ حضرت مولانا عظیم اللہ صاحب مدظلہ العالی والنائب صدر جمعیت العلماء گونڈا ہمارے سامنے اسٹیج پر تشریف فرما ہے۔ میں حضرت کو اس شعر کے ساتھ دعوت خطابت دیتا ہوں۔ تو مرد میدان ہے، تو مرد میدان ہے، تو میر لشکر، تو مرد میدان ہے، تو میر لشکر، حضوری نوری سب تیرے سپاہی۔ حضرت مولانا آپ کے سامنے کرسی خطابت پر تشریف فرما ہے۔ حضرت کے بیانات سے آپ مستفید ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ إِلَى آخِرِهِ۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور اسٹیج پر رونق افروز علماء ذی عظام، آج کا یہ وقت اور آج کی یہ گھڑی ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ اس اٹیا تھوک کی سرزمین کے لیے بہت ہی خوشی و مسرت کا وقت ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے اس دیار میں جمعیت العلماء اتر پردیش کے ریاستی صدر اور اتر پردیش کے امیر شریعت جامعہ قاسمیہ مراد آباد شاہی کے ایک فعال اور متحرک محتمم، ہم سب کے مخدوم و محترم نبیر شیخ الاسلام حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب دامت برکاتہم انشاءاللہ ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ حضرات کے سامنے جلوہ فگن ہوں گے۔ میں ان کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں، ان کے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم شکر گزار ہیں اپنے ضلع گونڈا کے جمعیت العلماء کے صدر محترم کا کہ جن کی کوشش سے محترم یہاں تشریف لا رہے ہیں، اور ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جمعیت العلماء یونٹ اٹیا تھوک کے تمام باشندوں کو، اور خاص طور سے جمعیت العلماء کے صدر محترم حضرت مولانا عبدالاحد صاحب، مفتی یاسر صاحب، ان کے دیگر کارکنان اور خدام جنہوں نے اپنی محنت اور قد و کاوش کر کے ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہترین پروگرام کو سجایا اور سنوارا ہے۔ آج چونکہ یہ پروگرام جمعیت العلماء کے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت ہی اختصار میں آپ حضرات کے سامنے جمعیت العلماء کے تعلق سے بھی کچھ بات کہوں۔ جیسا کہ ہمیں اور آپ کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ مغل بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں انگریز بغرض تجارت ہندوستان آئے،
اور ہندوستان چونکہ ایک سونے کی چڑیا تھی، اس واسطے انگریزوں نے اپنی حریص اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا اور بہت جلد ہندوستان پہ قابض ہونے کا پلان بنا لیا۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس پلان کو محسوس کیا اور ادراک کیا۔ چنانچہ 1730 کے اندر آپ نے سامراجی نظام کو توڑنے اور اسلامی حکومت کے انقلاب کو برپا کرنے کے لیے حکمت عملی وضع فرمائی، جس کے نتیجے میں 1757 میں مرشد آباد بنگال کے مجاہد صفت نواب سراج الدولہ پلاسی کے میدان میں انگریزوں سے لڑے، لیکن میر جعفر کی غداری کی وجہ سے ناکام ہوئے اور شہید کیے گئے۔ ادھر دکن کی سرزمین پر ٹیپو سلطان جو مرد مجاہد تھے، متعدد محاذوں پر انگریزوں کے چھکے چھڑا رہے تھے، لیکن 1799 میں میر صادق کی غداری کی وجہ سے انہوں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ لیکن اس وقت تک یہ سلطان ٹیپو بہت سارے لوگوں کے درمیان جہاد کا جوش و جذبہ بھر چکے تھے۔ چنانچہ علماء اسلام میں شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1803 کے اندر جب اس چیز کو محسوس کیا کہ انگریز ہندوستان کے اندر ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کر چکے ہیں، ان کی حکومت ہو چکی ہے، لہٰذا انہوں نے اعلان کیا کہ اب مسلمانوں کو انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے۔ اور صرف اعلان ہی نہیں کیا بلکہ اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں کو جہاد کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ 1818 کے اندر ان کے خلیفہ خاص سید احمد شہید بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس مشن کو لے کر کے آگے بڑھے۔ لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کر رہے تھے، لیکن ابھی ہندوستان کے اندر ہندوستان کی آزادی مقدر نہیں تھی، اور لگتا ایسا تھا کہ اسلام کی حکومت بہت جلد آ جائے گی۔ لیکن یہ کاروان ایمان و عزیمت دیوبند کے تلمیذ اول پہلے شاگرد حضرت مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو شیخ الہند کے نام سے جانے جاتے ہیں، انہوں نے دارالعلوم دیوبند کو تحریک آزادی کا مرکز بنایا، جمعیت الانصار قائم کیا اور تحریک ریشمی رومال کے مشن کو آگے بڑھایا چلایا۔ جب دارالعلوم بالکل اپنے مشن میں کامیاب، تو پھر دارالعلوم کے یہ اکابر، خاص طور سے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا نے ایک ضرورت محسوس کی کہ اب تحریک آزادی کو آگے مضبوط کرنے کے لیے ضرورت ہے کہ ایک تنظیم قائم کی جائے جو مستقل اس کام کو کرے۔ چنانچہ 1919 کے اندر جمعیت العلماء تنظیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ ہمارے اکابرین تو 1803 ہی سے بالکل مسلسل میدان عمل میں ہیں، لیکن باضابطہ جمعیت العلماء کی تنظیم کی بنیاد 1919 میں ڈالی گئی، جس کے پہلے صدر حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہوئے۔ چنانچہ ملک آزاد ہو گیا 1947 کے اندر۔ اس سے پہلے یہ جمعیت العلماء ایک سیاسی جماعت بھی تھی، حصہ لیتی تھی، مسلمانوں کی قیادت کرتی تھی، لیکن 1947 میں جب ملک تقسیم ہوا اور دیکھا ہمارے اکابرین نے کہ پنجاب اجڑ چکا ہے، دلی برباد ہو چکا ہے، مغربی یوپی خالی ہو رہا ہے، ہندوستان کے مسلمان بالکل لٹے اور پٹے نظر آ رہے ہیں، ایمان اور عقائد کی مضبوطی ضرورت ہے، اس لیے علماء اکابرین نے، جمعیت العلماء کے اکابرین نے مضبوطی سے اس بات کا اعلان کیا کہ جمعیت العلماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ ایک مذہبی جماعت ہے جو اس چیز پر محنت کرے گی کہ ہمارے مسلمانوں کا ایمان مضبوط رہے، اپنے مسلمان کے حوصلے کو بڑھانے کے لیے، اور وہ اپنے مسجدوں کے ساتھ، مدرسوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ مضبوطی سے ڈٹ کر کھڑے ہوں۔ اس پہلو پر کام کرنے کے لیے ہمارے اکابرین نے کام شروع کیا۔ چنانچہ جب 1947 کے اندر ملک آزاد ہوا، ایک اسلام کے نام سے پاکستان پڑوسی ملک وجود میں آیا، تو
تو یہاں کے کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ یہ ہندو اسٹیٹ قائم ہو، لیکن ہمارے اکابرین نے فرقہ وارانہ فسادات کو مسترد کر دیا اور اپنی حکمت عملی اور قوت کے ساتھ اس ملک کو جمہوری اور سیکولر ملک درجے کا اس کا اسٹیٹ بنوایا اور اس کو قائم کیا کہہ لیجیے۔ 1951 کے اندر جب مسلم اوقاف کے تحفظ کا بل پارلیمنٹ میں پیش کیا اور جمعیت العلماء کے اکابرین نے 1953 کے اندر یہ مسلم اوقاف کے تحفظ بل کو پاس کرایا۔ 1954 کے اندر جمعیت العلماء نے دینی تعلیمی بورڈ قائم کر کے پورے ہندوستان کے اندر مکاتب کا جال بچھا دیا۔ 1972 کے اندر جب اندرا گاندھی نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اقلیتی کردار ختم کیا تو جمعیت العلماء کے اکابرین کھڑے ہوئے اور پرزور مخالفت کی کہ اس کو اقلیتی کردار کو بحال کیا جائے۔ 1995 کے اندر جب ہندو فرقہ پرست تنظیموں نے مسلم پرسنل لا کی مخالفت کی تو پھر جمعیت العلماء کے اکابرین ہی کھڑے ہوئے اور یکساں سول کوڈ کی پرزور مخالفت کی، جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈے بستے میں پڑ گیا تھا۔ غرضے کی اکابرین کو ہم جب دیکھیں گے تو جب ملک پر، قوم پر، ملت پر کوئی بھی پریشانی آئی ہے تو یہ ساتھ نہیں بلکہ 10 قدم آگے چلے ہیں کہہ لیجیے۔ اس جمعیت العلماء کے اکابرین نے ہمیشہ ملک و ملت کی صحیح رہنمائی کرنے کا فریضہ انجام دیا ہے۔ جمعیت العلماء نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ اپنے ملک کے تمام مسلک کے لوگوں کو، یہاں تک کہ غیر مسلم برادران وطن کے جو سیکولر لوگ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کر کے چلیں اور حکومت کو یہ باور کرائیں کہ تم توڑنے کی سیاست کرتے ہو، ہم جوڑتے ہیں، تم نفرت پھیلاتے ہو، ہم محبت کو عام کرتے ہیں، تم آگ لگاتے ہو، ہم آگ بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ غرضے کی یہ جمعیت العلماء نے اس ہندوستان کے اندر حفاظت دین اور خدمت خلق کے تعلق سے اتنا کام کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر بے پناہ تنظیمیں پھیلی ہوئی ہیں لیکن اس کے عشر عشیر تک بھی نہیں پہنچی ہے کہہ لیجیے۔ یہ جمعیت العلماء کے کارنامے بالکل روشن ہیں، اس کے خدمات کہہ لیجیے تاریخ کے صفحات پر ثبت ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ آج جو ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنے شاعر کے ساتھ، اپنے لباس، اپنی وضاقتہ کے ساتھ، اپنی مسجدوں میں، اپنی عبادت گاہوں میں آسانی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، مدرسوں میں سبق پڑھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے اکابرین اور جمعیت العلماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ سکون کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے ہمارا اور آپ کا اس تنظیم سے وابستہ ہو جانا، اس تنظیم سے جڑنا، اس تنظیم کی حمایت کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے سعادت کی بات ہے۔ اس لیے جب بھی جمعیت العلماء کے اکابرین آواز لگائیں تو ہماری اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کی آواز میں لبیک کہیں تاکہ وہ ایک مضبوط قوت ثابت ہو۔ سامعین کرام، میں نے ایک آیت پڑھی تھی، یہ جمعیت العلماء کے مختصر سے تعارف کے بعد میں اس آیت کی تشریح کرنا چاہتا ہوں۔ آج جب ہم ہندوستان کی تاریخ پر نظر دوڑاتے ہیں تو آج ہمارا ملک تاریخ کے نازک ترین اور بدترین دور سے گزر رہا ہے۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہمارا عزت و آبرو، یہاں تک کہ دین اور ایمان بھی خطرے میں پڑا ہوا ہے کہہ لیجیے۔ اور نوبت تو یہاں تک آ گئی کہ ہمارے شاعر اسلام پر بھی خطرات کے بادل منڈلانے لگے ہیں۔ اس لیے جب بھی مشکل حالات آئیں، آج اغیار نے ہماری گھیرا بندی کر رکھی ہے، مسلمان ہر طریقے سے پریشان حال ہے۔ ایسے وقت میں جب امت مسلمہ پر پریشانیاں آئیں، دشواریاں آئیں، مصائب میں گھری ہوئی ہو امت، تو قرآن ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو پیغام دیتا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیں دنیاوی ظاہر الاسباب پہ نہیں غور کرنی ہے بلکہ بنیادی اسباب پہ غور کرنی ہے کہ یہ حالات پیدا کیوں ہوئے ہیں۔ قرآن واضح لفظ میں کہتا ہے کہ جب مصائب آئیں، پریشانیاں آئیں تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے دو سبب ہیں۔ ایک سبب تو یہ ہے کہ اللہ کا قانون اور نظام ہے کہ وہ اپنے مسلمان بندوں کی آزمائش کرتا ہے، تو آزمائش بھی ہو سکتے ہیں حالات اور پریشانیاں۔ اور دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے بدعمالیوں کی سزا ہو سکتی ہے۔ یہ دونوں پہلو بہت اہم ہیں اور دونوں پہلو قابل توجہ ہیں۔
جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس میں اسی چیز کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مسلمان کو ہمیشہ آزمائے گا، اس کو آزمائش میں ڈالے گا، ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف کے ذریعہ، بھوک کے ذریعہ، جان اور مال میں کمی کے ذریعہ اور پھلوں کی کمی کے ذریعہ۔ بھوک کے ذریعہ آزمائیں گے یعنی خوف کے ذریعہ انسان پر، مسلمانوں پر، اپنی جان مال عزت و آبرو پر کبھی ایسا حملہ ہوتا ہے کہ انسان کی غیر یقینی صورتحال ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں، کہہ لیے ایسا خوف کا سایہ آتا ہے۔ انسان مسلمانوں پر معاشی حالات آتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، ملازمت کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، فاقہ کشی پر مجبور ہو جاتے ہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش کے طریقے ہیں کہہ لیجیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی مضمون کو دوسری جگہ کہا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ ایسے چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے؟ وهم لا یفتنون، ان کو آزمایا نہیں جائے گا، یقینی طور پر آزمایا جائے گا۔ قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب۔ کیا تم لوگوں نے خیال کر رکھا ہے کہ سابقہ اہل ایمان پر جو حالات آئے ہیں اس حالات کے گزرے بغیر تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں نہیں، مستهم الباساء، انہیں سزا، انہیں سختیاں دی گئیں، ان پر مصائب ڈالے گئے، وزلزلوا، اور ان کو ہلا کر رکھ دیا گیا، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے کہہ پڑے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ کہا گیا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کا ایک قانون اور ضابطہ ہے کہ مسلمانوں کو آزمائش میں ڈالا جائے گا، کیونکہ مسلمان پیدا کیا گیا ہے جنت کے لیے اور اس کے آخرت کے لیے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کو جنت دے گا، تو جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ زبان سے ہم نے کہہ دیا، کلمہ پڑھ لیا اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نہیں، اللہ مصیبتیں لائیں گے، آزمائش میں ڈالے گا تاکہ کھرے اور کھوٹے کا امتیاز ہو سکے، اللہ جان سکے کون مخلص ہے اور کون منافق ہے، اور جان سکے چونکہ حالات جب آتے ہیں تو جس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور وہ ثابت قدم ہو جاتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوگا، اس واسطے مضبوطی کے ساتھ جمتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کہتا ہے اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، بے شک اللہ کا گروہ ہی کامیاب ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب آزمائش آتی ہے، مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تو وہ جس طرف ہوا جا رہی ہو اسی طرف بہ جاتے ہیں، قدم متزلزل ہوتے ہیں، ان کا ثابت قدم نہیں رہ پاتے ہیں۔ اس واسطے ان کے لیے کہا گیا اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہے، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، بے شک شیطان کا گروہ جو ہے وہ خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ اور یہ آزمائش صرف ہماری اور آپ کی نہیں بلکہ غور کریں تو تمام کے تمام انبیاء کرام کی آزمائش ہوئی ہے۔ حدیث کے اندر ہے اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت کی آزمائش انبیاء کرام کی ہوئی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر درجہ بدرجہ اہل ایمان کی ہوئی ہے۔ یبتلی الرجل حتی علی حسب دینہ، انسان کو آزمایا جاتا ہے ان کی دین کی مضبوطی کے اعتبار سے، جس کا دین مضبوط ہوگا اس پر اتنے ہی زیادہ حالات آئیں گے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پڑھو، سارے کے سارے پیغمبر آزمائے گئے ہیں، پریشانی مبتلا کیے گئے ہیں۔ آپ خود سید الکونین حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آپ پر کس طریقے سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں، چاہے وہ شیب ابی طالب کا واقعہ ہو یا طائف کا واقعہ ہو،
یا ہجرت کا واقعہ ہو یا آپ کے قتل کا منصوبہ ہو یا آپ کے کہہ لیجئے ہجرت کا واقعہ یا احد کی سرزمین کا واقعہ ہو، غرض کی کوئی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی 13 سالہ زندگی اور مدینہ کی 8 سالہ زندگی کے اندر سخت آزمائشوں سے گزرنا پڑا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ صبر کے کوہ گرا بن کر کے ثابت رہے۔ یہ سبق دے کر کے گئے ہیں امت مسلمہ کو کہ کوئی بھی حالات آئے، کوئی پریشانی آئے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہے تو صرف اللہ سے تعلق پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری وجہ جو حالات آتے ہیں وہ ہمارے بدعمالیوں کی وبال بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کی طرف بھی اشارہ کیا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں اور کرتوت کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن کریم نے دوسری جگہ کہا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس دنیا کے اندر جو فسادات رونما ہوتے ہیں وہ تمہارے بدعمالی اور تمہارے کرتوت ہیں، اور بعض اعمال کی سزا ہے لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ۔ یہ حالات اس لیے آتے ہیں لَعَلَّهُم يَرْجِعُونَ تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تاکہ تم بھولے اور بھٹکے ہوئے ہو اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ جب حالات آئیں تو ایسے موقع پر ہمیں اور آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ظاہری اسباب تو بہت کچھ ہیں کہ ہمارے اندر کیا کیا کمی ہے، لیکن بنیادی طور پر جو حدیث قدسی ہے اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے انا اللہ لا الہ الا انا، میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ انا مالک الملوک، میں بادشاہوں کا مالک ہوں، میں بادشاہوں کا خالق ہوں۔ ملک الملوک، میں شہنشاہوں کا شہنشاہ ہوں۔ قلوب الملوک فی یدی، بادشاہوں کے قلوب میرے ہاتھوں میں ہیں۔ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي، بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں، میری فرما برداری کرتے ہیں، میرا کہنا مانتے ہیں، میرے احکام پر چلتے ہیں، تو حولت قلوب ملوکہم، میں ان کے بادشاہوں کے قلوب کو پھیر دیتا ہوں الی الرحمت والشفقت، وہ رحمتی والرحمتی کی رحمت اور شفقت اور محبت کی طرف ان کا پلان بنتا ہے، وہ مسلمانوں کے ساتھ خیر بھائی کا معاملہ کرتے ہیں۔ وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي، اور بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ، میں ان کے دلوں کو پھیر دیتا ہوں بِالسُّخْطَةِ وَالنَّقْمَةِ، سختی کی طرف، غیظ و غضب کی طرف، ناراضگی طرف، فَسَامُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پس وہ تمہارے لیے سخت مصیبت کا آزمائش کا امتحان لیتے ہیں، تمہیں ہلاک کرتے ہیں، تمہارے جان و مال کو برباد کرتے ہیں، دکان مال عزت آبرو سب لوٹتے ہیں، تمہارے اوپر بم برساتے ہیں، تمہارے خلاف پالیسیاں بناتے ہیں۔ ایسے موقع پر کرنا کیا چاہیے؟ ایسا نہیں کہ بیٹھ کر چوراہوں پر حکومتوں کو برا بھلا کہیں، ان کو گالی دیں کہ ظالم ہیں، نہیں، حدیث قدسی ہے ولیکن فلا تشتغلوا، بس تم مت مشغول ہو، فلا تشغلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو مشغول مت کرو بالدعاء علی الملوک، بادشاہوں کو بددعا دینے میں مت لگو کہ بیٹھ کر کے ان کو برا بھلا کہو، بلکہ کرنا کیا ہے ولیکن اشغلوا انفسکم، لیکن تم اپنے آپ کو مشغول کرو بالذکر، اللہ کے احکام پر چلنے کی، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، اللہ کے خوف کو پیدا کرنے کی، ذکر کرنے کی، ان تمام چیزوں کا خوف پیدا کرو، والتضرع، اور اللہ کے سامنے رونے کی، گڑگڑانے کی، اللہ کے سامنے معافی مانگنے کی، توبہ استغفار کرنے کی، یہ سب کام کرو گے تو اللہ کہتے ہیں کئی افیاکم، اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ اس لیے جب حالات ہیں تو ہم صرف چوراہوں پر بیٹھ کر کے حکومتوں کو کوسے نہ، ان کو ظالم اور برا بھلا نہ کہیں، بلکہ اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط جوڑ لیں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، اپنا رشتہ مضبوط کر لیں گے، اللہ ہمارے اور آپ کے حالات کو بدل دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔